بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دولت، شہرت، علم یا کوئی اور چیز؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سچے مومن کی سب سے نمایاں پہچان اس کی نماز، زکوٰۃ اور اللہ کے سامنے عاجزی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کی تفسیر سمجھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ بنیادی احکام یاد دلاتا ہے جو ہر نبی کی شریعت میں موجود ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے ارکان اور آداب کا خیال رکھا جائے، نماز انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو۔ قرآن مجید فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اگر نماز کے باوجود انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو اسے اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صرف اللہ کے حقوق نہیں بلکہ بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہے۔ زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ پاک کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ زکوٰۃ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ دل کو بخل، لالچ اور خود غرضی سے بھی پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور اہل ایمان کے ساتھ جڑ کر رہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نماز کی بعض شکلیں موجود تھیں، لیکن انہیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس آیت میں امت کی وحدت، اجتماعیت اور باجماعت عبادت کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ابو داؤد جامع ترمذی۔ یہ احادیث واضح کرتی ہے کہ نماز اسلام کا سب سے اہم عملی ستون ہے۔ اگر غور کریں تو ایک آیت میں انسان کے 3 اہم تعلقات بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق نماز، مخلوق کے ساتھ تعلق زکوٰۃ، امت کے ساتھ تعلق جماعت اور اتحاد۔ جو شخص ان تینوں کو مضبوط کر لے اس کی دینی زندگی متوازن ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نماز اسلام کی بنیاد اور مومن کی پہچان ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک اور معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ باجماعت نماز مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ عبادت صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی عاجزی بھی ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق دونوں ادا کرنا ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا میری نماز وقت پر ہوتی ہے؟ کیا میں نماز میں دل لگا کر کھڑا ہوتا ہوں؟ اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو کیا میں اسے صحیح طریقے سے ادا کرتا ہوں؟ کیا میں مسجد اور جماعت سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہوں؟ اگر ان سوالوں کا جواب مثبت ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اگر کمی ہے تو آج ہی اصلاح کا ارادہ کرے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت 43 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہو، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو اور وہ امت کے ساتھ بھی جڑا رہے۔ نماز، زکوٰۃ اور جماعت یہی وہ ستون ہے جن پر ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور امت مسلمہ کے اتحاد کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔